سفر کے مہینے میں 4 سوال ضرور پیدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، سفر کا مہینہ ایسا کیا ہے اس مہینے کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس مہینے میں ہونے والی رسموں کی مخالفت کی اور سنت قائم کی جو اس وقت کی رسومات تھی اس کے خلاف جا کر کے۔ نمبر 2، سفر کا مہینہ ایسا کیا ہے آخر کہ اس کا ذکر اشارتاً قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ نمبر 3، سفر کا مہینہ ایسا کیا ہے کہ اس کے اندر جب احادیث کو گھڑنے والے لوگ آئے تو سفر کے مہینے کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس نام لے کر کے جھوٹی روایتیں بنا دی۔ اس مہینے میں اصل میں ہے کیا، اور آج بھی اس مہینے کے اندر کون کون سی بدعتیں چل رہی ہیں یا کون کون سی وہی زمانہ جاہلیت کے اندر چلنے والی رسوم جس کو ہم آج بھی ادا کر رہے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنن قائم کی ہیں، ان سنتوں میں سے ایک شاخ یہ ہوتی ہے زمانہ جاہلیت کے اندر جتنی بھی وہ رسومات کہ جو ہمارے دین کے خلاف ہوتی تھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کی تمام رسومات کو ختم کر کے ان کی مخالفت کے اوپر کسی بات کو، کسی عقیدے کو، کسی عمل کو کھڑا کیا ہو، پھر وہ عمل مسلمانوں کے اندر ایک رسم بن جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک پہلو ہے۔ اسے ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اس پہ انشاءاللہ پھر ہم کبھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ایک شاخ کو ابھی سمجھیے گا، رسم کہتے ہیں کوئی بھی عادت ایسی ہو جو محکم ہو جائے اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور نہ کرنے والے کو برا بھی سمجھ رہے ہوں۔ اس محکم عادت کو اگر آپ دین کے ساتھ متعلق کر دیں گے، کسی چیز میں ثواب سمجھنا شروع ہو جائیں گے، گناہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے، نحوست سمجھنا شروع ہو جائیں گے، بے برکتی یا بہت زیادہ برکت سمجھنا شروع ہو جائیں گے، اور اس چیز کی اصل موجود نہ ہو، نہ اس کے اندر برکت کا یا اس کے اندر نحوست کا اللہ نے حکم دیا ہو، ثواب کا یا گناہ کا، تو وہ ایک اپنی طرف سے بنایا نظریہ ہے جس کو ہم نے دین سے نسبت بھی دے دی اور اس کو ایک عادت بنا لیا، لوگوں نے قبول کر لیا، اب کرنا والا ٹھیک ہے، نہ کرنے والے کو گناہ گار ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہیں رسمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی تدین والی جتنی رسومات تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے ختم کیا، اور اس میں جو غلط نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی تھی، اس کے نبی علیہ السلام کی طرف کی جا رہی تھی، وہ جو بدعت عمل ہو رہا تھا سب کو ختم کر کے سنت اس کے خلاف پر کھڑی کر دی۔ سفر کا مہینہ اصل میں ان میں سے ایک چیز ہے، اس زمانہ جاہلیت کی رسومات میں سے ایک رسم تھی، اور اس کو عملی لحاظ سے وہ کئی اعتبارات سے اس مہینے کی رسومات کو انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر نمبر 1، سفر کے مہینے کو ایک تو منحوس تصور کیا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں، اور اس کے اندر کوئی بھی بڑا کام ہو وہ کرنے سے رک جاتے تھے، یا سفر کا مہینہ گزر جائے اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ سفر کرنا ہوتا، کبھی کسی نے کوئی تجارتی سفر کرنا ہوتا ہے یا دیگر کوئی بھی ہو، تو سفر کا مہینہ آتا ہے، اسپیشلی اس مہینے کے اندر سفر کرنے کو رک جاتے ہیں کہ یار نہیں، یہ سفر کا مہینہ ذرا ایک منحوس ہے، یہ گزر جائے تو آگے پھر ہم کریں گے۔ کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا یاد رکھیے گا، یہ نسبت تدین ہو جاتی ہے، اس کی نسبت دین کی طرف ہو جاتی ہے، اس لیے کہ منحوس کا مطلب ہے کہ اب میں یہ جو کام کروں گا تو اللہ کی طرف سے مقدر ہو جائے گا کہ میرے لیے کچھ برا ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات ذکر نہیں کی، نہ قرآن میں نہ پچھلی آسمانی کتابوں میں۔ ایک غلط نسبت ہے جو آپ اللہ رب العزت کی طرف دینا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا یا کسی بھی چیز کو بہت زیادہ مبارک سمجھنا بغیر نصوصات کی موجودگی کے اندر، یہ غلط نسبت ہے جو اللہ کی طرف ہم کر دیتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز ذہن میں رکھیے گا کہ تلاعب بتقدیم الشہر و تاخیرہ، یہ ایک عمل ہوا کرتا تھا جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی کیا، میں وہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو کافر لوگ ہیں یہ اپنے کفر کے اندر اور زیادہ بڑھ گئے نسی کا عمل کر کے۔ یہ عمل نسی کیا ہوتا تھا، اس کی 2 جہتیں تھیں زمانہ جاہلیت کے اندر۔ دیکھیے گا ہماری جتنی عبادات ہیں، جیسے حج ہے وہ ہے چاند کے حساب سے، رمضان کا مہینہ ہے یہ عبادت اللہ نے رکھی چاند کے حساب سے، جب وہ مہینہ آئے گا رمضان کا ہم روزے رکھیں گے، ہم حج کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ نماز کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقید کیا ہے سورج کے حساب سے، کیونکہ اس میں اوقات دیکھنے ہوتے ہیں تو سورج کا تعلق ہے۔ عبادت ایسی چیز ہے وہ اللہ کا خالصتاً حق ہے کہ وہ کس طرح کی جائے گی، کس وقت میں کی جائے گی اور کس انداز میں کی جائے گی، اس کے اندر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عبادت کا جو وقت مقرر کیا ہے، جو طریقہ کار رکھا ہے، ہم اس میں تبدیلی کر نہیں سکتے۔ اسی کو دین میں بدعت بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو عبادت سمجھنا شروع ہو جائیں، یا ہم اپنے لیے کوئی اوقات رکھ لیں کہ نہیں یار اس وقت کے اندر یہ عبادت ہوگی، تو یہ ہمارا اختیار ہے ہی نہیں ہے۔
اچھا، اب یاد رکھیے گا کہ حج جو ہے وہ چاند کے مہینوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب سے حج اللہ تعالیٰ نے رکھا، امت میں مشروع کر دیا، اس وقت سے چاند کے حساب سے ہی یہ حج چلتا آ رہا ہے۔ کبھی بھی شمسی سال کے حوالے سے حج کو نہیں رکھا گیا۔ یہی مہینے ہیں اور یہی چاند کے حساب سے اس حج کی مشروعیت اللہ نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے اسی طرح چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی جب پوچھا گیا یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج، تو فرمایا گیا یہ جو چاند ہے اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ زمانہ جاہلیت میں دو عمل ہیں جس کو محققین علماء ذکر کر کے گئے ہیں۔ اگر آپ محقق ابن عاشور کو تفسیر میں پڑھیں گے، ان دونوں چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا اور بڑے ریفرنسز اور دلائل کے ساتھ۔ نمبر ایک کام یہ ہوتا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، چونکہ حج کا تعلق قمری سال کے ساتھ ہے اور دنیا اس وقت بہت زیادہ آہستہ آہستہ شمسی سال کا اعتبار کر رہی تھی، تو زمانہ جاہلیت کے کفار کیا کیا کرتے تھے، وہ قمری سال کو شمسی سال کی مطابقت میں لانے کے لیے وہ ہر سال کے اختتام کے اندر 10 12 13 دنوں کا فرق ڈال دیا کرتے تھے، تاکہ قمری سال جو ہے وہ شمسی سال کی مطابقت میں آ جائے، اور وہ مہینے جو پوری دنیا کے اندر تجارت کے حوالے سے معروف ہیں ان مہینوں میں تبدیلی واقع نہ ہو۔ اب چونکہ قمری سال اور شمسی سال کے اندر 10 12 دنوں کا فرق آتا ہے، تو وہ سال کے آخر میں جا کر 10 12 دن قمری سال کے اندر بڑھا دیا کرتے ہیں۔ یہ کرنے سے ہوتا یہ تھا کہ جو قمری سال کا جو ایکچول ایک مہینے چل رہے ہیں اس میں فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ جب 10 دن کا اضافہ کر دیا جائے گا تو مہینوں میں تبدیلی ہوتی چلی جائے گی، اور یہ تبدیلی ایسی چلتی چلی جائے گی کہ 1 سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد مہینوں میں فرق آ جائے گا۔ یعنی آج جس کو ہم ذی الحجہ قرار دے رہے ہیں وہ اصل میں ذی الحجہ نہیں ہوگا، وہ ذی قعدہ ہوگا یا محرم کا مہینہ ہوگا۔ تو اس طرح وہ جو حج پرفارم کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، وہ اصل میں اس مہینے یا اس وقت کے اندر وہ عبادت نہیں ہو رہی، فرق آنے لگ گیا۔ یہ اس عمل کے اندر جو مشرکین تھے انہوں نے بدعت داخل کی تھی کہ جسے اللہ کے مقرر کردہ جو اوقات تھے ان میں فرق آنے لگ گیا تھا۔ یہ محقق یاد رکھیے گا کہ ابن ابو بکر ابن عربی ہیں، یہ ان کی تحقیق ہے، اور انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا کہ وہ شمسی سال کی رعایت کرنے کے لیے قمری سالوں کو اس کی مطابقت میں ڈال دیں۔ اچھی تحقیق ہے۔ اس کے علاوہ ابن حزم محقق ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ کام بھی وہ کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ ایک کام اور کرتے تھے کہ جب ان کو کوئی ایک اہم واقعہ آتا، کوئی تبدیلی کرنی ہوتی، تو وہ مہینوں کے ناموں میں بھی فرق ڈال دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جیسے بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کے جو مہینے ہوتے تھے اس میں عمرہ کرنے کو افجار الفجور کام قرار دیتے، یعنی اس دنیا میں سب سے برا کام یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں آ کر کوئی عمرہ کر لے۔ اتنا عیب دار اس کو سمجھا جاتا تھا کہ اس دنیا میں روئے زمین پر سب سے زیادہ گناہ اور برا کام یہ ہے۔ اچھا، اب ہوا یہی وجہ اب آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نے بھی قرآن میں ذکر کیا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جب حج کے لیے آؤ تو تم عمرہ بھی کر لو۔ اللہ نے فرمایا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ بات صحابہ کے لیے اس لیے ذکر کی گئی کہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ان کے دماغوں میں تھیں، حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو نہایت درجے کا وہ گناہ سمجھ رہے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہ پہلے ذکر کی نہ اب ذکر کی، یہ مشرکین کفار کی اپنی بدعتیں تھیں جو دین اسلام کے احکامات چلتے آ رہے تھے، ان میں تبدیلیاں انہوں نے کی ہوئی تھی۔ اچھا، اب ہوتا یہ کہ جیسے حج کے مہینے ختم ہوتے تو وہ کبھی کبھی مہینوں میں تبدیلی کر دیتے تھے تاکہ عمرے میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ جیسے محرم کا مہینہ اس کے بعد سفر آتا ہے تو یہ محرم کے مہینے میں اناؤنس کر دیتے تھے بھائی یہ مہینہ آج سے سفر کا ہے اور اگلا مہینہ محرم کا ہم کریں گے، تاکہ جو عمرے پر آنے والے تھے ان کے لیے آسانی ہوتی چلی جائے، اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ مہینوں کے ناموں میں بھی تبدیلی کر دیتے ہیں۔ یہ دو چیزیں تھیں زمانہ جاہلیت کے اندر جو چلتی تھیں، ایک قمری سال کو شمسی سال کی مطابقت میں ڈالنے کے لیے اللہ کے بنائے اوقات میں تبدیلیاں ہو گئیں، دوسرا یہ کہ وہ اپنے حساب سے مہینوں میں تبدیلیاں کر دیتے تھے، اناؤنس کر دیتے تھے یہ آج فلاں مہینہ ہے، اگلا مہینہ محرم کا کر دیں گے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال اس کو حلال ٹھہرا لیتے تھے، ایک سال اس کو حرام ٹھہرا لیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ جو تبدیلیاں زمانہ جاہلیت کے اندر کی جا رہی تھیں یہ سب بدعتیں تھیں، جو دین ابراہیمی چلتا آ رہا تھا اس میں بگاڑ پیدا کر لیے تھے یہ ساری کی ساری، اور اس کا بھی تعلق سفر کے مہینے سے بنتا ہے، اس لیے اس کا اشارہ قرآن دیتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ عمرے میں آنے کے لیے چونکہ ایک تجارت بھی ہوتی ہے، محرم کے مہینے کو سفر کا مہینہ ڈکلیئر کر دیا کرتے تھے تاکہ بھائی جو آ رہا ہے عمرے کے اندر آ جائے۔ تو یہ چیزیں تھیں جس کا زمانہ جاہلیت سے بڑا گہرا تعلق تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام امور کو ختم کر دیا، اس لیے کہ یہ جتنے بھی تصورات زمانہ جاہلیت میں تھے یہ بدعتیں تھیں جو دین ابراہیمی کے اندر بگاڑ کے لوگوں نے بنا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حج کا یا عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ رکھا تو ہم کسی بھی طرح کی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس چیز پر ممانت کھڑی کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک پھر دوبارہ اس بدعت کا اعادہ نہیں ہوا ہے۔ چاند کے حساب سے یہ رمضان کا مہینہ کیا جاتا ہے اور حج کیا جاتا ہے، کبھی بھی قمری سال کو شمسی سال میں ہم مکس کرنے کی کوشش الحمدللہ مسلمانوں نے نہیں کی، اسی سنت پر چل رہے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کر دی۔ اسی طرح دوسرا یہ کہ اس مہینے میں جو ایک تصور تھا نحوست کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یکسر ختم کیا، اعلان کر دیا صحابہ میں لا سفر، سفر کے مہینے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے اندر کسی چیز کو منحوس سمجھنا یا کسی چیز کو جو ہے بہت زیادہ برکت والا سمجھنا، ہمارا دین اس سے بالکل بری ہے، اللہ کی نسبت نہ کی جائے۔ تو یہ وجوہات تھی کہ سفر کا مہینہ زمانہ جاہلیت میں بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اس رسم کی مخالفت کی جس میں اللہ کی طرف نسبت کر کے ایک بدعت کام بنا دیا گیا۔ اور رسم کے خلاف یاد رکھیے گا، لڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ آج بھی جو رسومات ہیں، جو بدعتیں ہیں، جب وہ پھیل جاتی ہے، رسم بن جاتی ہے، وہ عادت محکمہ بن جاتی ہے، آپ دیکھیں گے پھر لوگوں کو سمجھانا اور اس بدعت سے نکال کر کے دوبارہ سنت کی راہ پر کھڑا کر دینا یہ مشکل کام نظر آتا ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنت قائم کر دی، لیکن شیطان اس نے چھوڑنا تو ہوتا نہیں، اس نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اسی ہتھیاروں کے ساتھ، چونکہ بدعت ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ایک مومنین کے لیے کہ ہم اس کو دین کی راہ سے ہٹا دیں، اللہ کی طرف غلط نسبتیں کرنے لگ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبتیں کرنا شروع کر دیں۔ شیطان پھر سے آیا اور روایات کے نام پر ایسے ایسے لوگوں کو ورگلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کر پھر سفر کے مہینے کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بنانا شروع کر دی کہ دو طبقے سامنے آ گئے۔ ایک طبقہ ایسا تھا عوام الناس کا، جن بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حدیثیں جھوٹی ہیں، وہ پھر اس مہینے کو منحوس سمجھنا شروع ہو گئے، اور ایک طبقہ ایسا تھا کہ جس نے اس مہینے کو بہت زیادہ مبارک کر کے بیان کر دیا، وہ اس کو بابرکت سمجھنا شروع ہو گئے۔ وہ کیسے کہ شیطان نے آ کر کے سب سے پہلے ایک جھوٹی بات پھیلائی روایت کے ذریعے کہ سفر کا مہینہ تھا جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہو گئے تھے، اور اسی مہینے کے اختتام کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی۔ وہ سفر کا ہی مہینہ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام غسل بھی نہیں کر پا رہے تھے، اور شدید ایک علم کی صورتحال تھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر، لہذا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر شدید تکلیف ہوئی تھی، لہذا اس غم کی کیفیت کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر کے اس مہینے کے اندر خوشی والے کام نہ کیے جائیں۔ لہذا ایک طبقہ ایسا تھا کہ جس نے اس طرح کی باتیں گھڑنا شروع کی، اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک نسبت کر کے واقعات کو گھڑنا شروع کر دیے۔ مسلمانوں میں آہستہ آہستہ نظریہ پھیلنا شروع ہو گیا کہ ہاں، یا سفر کے مہینے میں خوشی کے اوکیزنز جو ہے نا وہ منعقد نہیں کرنے چاہیے۔ لہذا آج بھی آپ دیکھیں گے 3 تاریخ کو سفر کی منحوس سمجھا جاتا ہے، 13 تاریخ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور خاص طور پر سفر کے مہینے کی جو آخری بدھ ہے، اس بدھ والی آخری بدھ کو تو نہایت درجے کا منحوس سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اس بدھ کے اندر جو لاسٹ بدھ ہے اس مہینے کی، اسی میں اللہ کے نبی علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ غسل بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ تو ایک طبقہ لوگوں کا آ گیا کہ جس نے دوبارہ سے منحوسیت کا تصور اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف غلط نسبت کر کے پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ اور کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں، یہ تو زمانہ جاہلیت کی رسم تھی، وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، ہم کیا کریں گے کہ کچھ باتیں ایسی پھیلاتے ہیں لوگوں کے اندر کہ وہ اس مہینے کو بہت زیادہ بابرکت سمجھنا شروع ہو جائے۔ پھر ایک ٹولہ کھڑا ہوا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کچھ روایات گھڑی اور جھوٹ بنائی، اور اس کے اندر ذکر کر دیا کہ اس مہینے کے اندر کچھ اعمال کریں گے تو بڑی فضیلت ہے۔ مثلا اس نے کہا کہ آخری بدھ کو بے برکتی ہوگی کیونکہ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تھے، اس نے حدیث گڑھ لی کہ نہیں، جو آخری بدھ کو 4 رکعت نماز دہا پڑھے گا اور اس میں یہ مخصوص صورتیں پڑھ لے گا تو اس کو اتنی برکت ملے گی، یہ فضیلت ملے گی، فلاں فضیلت ملے گی، یہ جھوٹ بنانا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے کچھ وظائف بنانا شروع کر دیے کہ سفر کے مہینے میں آخری بدھ کو جس نے سلام علی نوح فی العالمین اس کو وظیفہ پڑھ کے کسی چیز پر پھونکنا شروع کیا تو بہت برکت ہو جائے گی، یہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ یہ دونوں طرح کے جو لوگ تھے، ان دونوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جھوٹ باندھا تھا۔ اس لیے آپ محققین علماء کو دیکھیں گے، محدثین کو دیکھیں گے، جب انہوں نے تحقیق کی ان دونوں طرح کی روایات کو ذکر کیا کہ ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ باندھا گیا ہے۔ سفر کے مہینے میں نحوست سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں سب کی سب جھوٹ باندھی گئی ہیں۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں جو وظائف وغیرہ بنا دیے گئے ہیں کہ اس کے اندر فلاں طرح کی نماز آپ پڑھیں گے تو اتنے ثواب ہو جائیں گے، یا اس کے اندر فلاں دن میں کوئی نظر و نیاز کریں گے آپ تو اتنا ثواب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، یہ بھی جھوٹ باندھا گیا ہے۔ سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک
مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی اضافی خیر یا کوئی اضافی شر، اس کا کوئی تعلق ہمارے دین سے نہیں بنتا۔ بدقسمتی یہی ہوئی، یہ معاملات آج بھی چلتے چلے جا رہے ہیں، اور آج نماز کی حیثیت میں زیادہ آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن سفر کے مہینے میں بہت سی تاریخیں ایسی آپ کو ملیں گی کہ جس کے اندر بہت سی ہم کچھ نظر و نیاز کے ہم نے وظیفے بنائے ہوئے کہ فلاں تاریخ کے اندر وہ آٹے کی گولیاں بنا کر کے یہ کریں گے تو سفر میں بڑی برکت ہوتی ہے، کاروبار میں فلاں، ان چیزوں کا کوئی تعلق ہمارے دین سے نہیں بنتا۔ زمانہ جاہلیت کی جو رسومات ہیں وہ کون کون سی ایسی تھیں جو اس میں چلتی تھی اور جس کی مخالفت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس چیز کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ تاکہ سنت کی جو ایک راہ ہے ہمیں وہ اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو زمانہ جاہلیت کی تدین جو دین کے ساتھ وہ ریلیٹ کر دیا کرتے تھے رسومات کو، ان کی جو مخالفت کی تھی، اور یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، علماء بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب کوئی چیز ایک رسم بن جائے اور وہ بدعت ہو، ہر وہ عالم دین جب اس بدعت کے خلاف کام کرتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ جو عادت محکم ہو جائے، جس کو لوگ ثواب سمجھ رہے ہیں، اب ان لوگوں کو اجتماعی طور پر اس بدعت سے نکال کر سنت کی راہ پر لے کر آنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا بھی ہے اور مشکل کام ہے۔ لوگ بہت مخالفت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان علماء کو بھی وہ یہی القاب ہے، بھائی آپ بدعتی ہیں، لوگ ٹھیک کر رہے ہیں، غلط آپ کر رہے ہیں۔ یا ایسے علماء کو یہ جملے سننے کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تو نیا آیا ہے، یہ سارے غلط ہیں، یہ سارے پاگل ہیں، اس طرح کے جملے سننے کو بھی مل جاتے ہیں۔ اس لیے کئی علماء ذکر کرتے ہیں کہ ہر وہ عالم دین جو رسومات کے خلاف بات کرے گا تو اس کو یا تو پاگل کہہ دیا جائے گا، یا یہ بولیں گے یہ شہرت کا لالچی ہے کہ لوگوں کی جو ایک مشہور کام چل رہے ہیں اس سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہے، اور جو بھی ہٹ کر بات کرتا نظر آئے گا تو ایسے ہی لگتا ہے شہرت کا لالچی ہو جائے گا۔ اس لیے بڑے بڑے علماء کرام جنہوں نے بدعت کے خلاف اسٹرگل کی ہے، یہ تانے ان کو سننے کو ضرور ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔